محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا؟ وہ لمحہ جب مسلمانوں نے صدیوں کی ذلت اور غم کے بعد بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرایا، وہ مقدس سرزمین جہاں مسجد اقصی موجود ہے، جہاں انبیاء کرام نے عبادت کی، جہاں امت کی دعائیں جا کر قبول ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایمان، قربانی اور قیادت کی سب سے روشن مثال تھی، اور اس واقعے کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح۔ جب 1099 میں صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو پورا عالم اسلام لرز اٹھا۔ عیسائیوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی ایسی خون ریزی کی کہ گلیاں انسانی لاشوں سے بھر گئیں۔ مسجد اقصی کی حرمت پامال ہوئی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے سب تلواروں کی نظر کر دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن بیت المقدس کا فرش خون سے تر ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے دل چھلنی تھے، امت بے بس تھی، اور ہر زبان سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ، ہمیں ایک ایسا رہنما عطا فرما جو اس ظلم کا بدلہ لے اور بیت المقدس کو پھر سے اسلام کے پرچم تلے لے آئے۔ ایسے ہی نازک دور میں ایک شخصیت ابھرتی ہے، ایک ایسا قائد جو نہ صرف جنگی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ انصاف اور ایمان کا پیکر بھی ہے۔ یہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نہ شہرت کے طلبگار تھے، نہ دنیاوی مال و دولت کے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا کہ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے اور مسلمانوں کو عزت کا مقام واپس دلائیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس جہاد اور دین کی خدمت کے نام کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے شام اور مصر کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، امت کے بکھرے ہوئے قافلوں کو ایک قوت میں بدل دیا۔ انہوں نے فوج کو مضبوط کیا، حکمت عملی تیار کی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ سالہ سال کی محنت، جنگوں اور قربانیوں کے بعد وہ لمحہ آیا جب صلیبی طاقت اپنے غرور میں ٹوٹنے لگی۔ 1187 عیسوی میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے تاریخ میں معرکہ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں تقدیر کا فیصلہ بن گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ذہانت سے دشمن کا پانی بند کر دیا۔ پیاس سے نڈھال صلیبی فوج تھک کر بکھرنے لگی۔ اسی لمحے مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں ہزاروں صلیبی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے اور ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلنے لگے۔ جب صلاح الدین ایوبی کی فوج بیت المقدس کے قریب پہنچی تو پورا شہر لرز گیا۔ صلیبی اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمان اگر چاہیں تو وہی خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے 70 سال پہلے بہائی تھیں۔ لیکن جب شہر مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو دنیا نے حیرت سے دیکھا کہ ایک فاتح مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر میں داخل ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، عورتوں کو تحفظ دیا، بچوں کو امان دی، حتیٰ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی مکمل آزادی عطا کی۔ جن کے پاس رہنے کے لیے فدیہ دینے کی استطاعت نہ تھی، انہیں بھی امن کے ساتھ جانے دیا گیا۔ یہ وہ عدل و انصاف تھا جو اسلام کی اصل روح ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کو دنیا کے سامنے زندہ کر کے دکھایا۔ بیت المقدس کی فتح صرف ایک شہر کا قبضہ واپس لینا نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان کی فتح تھی، صبر کی فتح تھی، قربانی کی فتح تھی۔ اس نے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا کہ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اور ان کی قیادت آج بھی پوری امت کے لیے ایک چراغ ہے۔
وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ امت جب بکھر جائے تو اسے صرف اتحاد اور ایمان ہی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دوستو، آج ہم پھر سے ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر طرف نا امیدی اور مشکلات ہیں، لیکن تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جب مسلمان اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں فتح عطا کرتا ہے۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ قیادت اگر ایمان پر مبنی ہو تو شکستہ حال امت بھی دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے کردار ہمیشہ ہماری نسل کے دلوں میں زندہ رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہر مسلمان کو اپنی تاریخ پر فخر ہو۔